باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم لوگ داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور میں کفایت نہیں کر سکتا تم سے، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کچھ بھی، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ رکھا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر سو چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ حضرات یہ بات سن چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے سفر کر کر مصر پہنچے، غلہ اناج لینے کے لیے۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے گھر کی پوری طرح خبر گیری کر لی اور حال احوال لے لی، اور پوچھ لیا کہ معلوم تو پہلے بھی تھا، لیکن انجان بن کر ان سے پوچھ لیا، اجنبی بن کر، کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، کتنے افراد ہیں، کیا کرتے ہیں، والد کیا کرتا ہے، سارے حال احوال تفصیلی گفتگو کی۔ تو اس تفصیلی گفتگو میں جب بھائیوں نے کہا ایک بھائی ہمارا بنیامین بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ آئندہ تم آؤ گے تو اپنے اس ایک بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا، اگر تم اسے لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ اناج ملے گا، اور اگر تم نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ اناج نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی نہ آئے۔ بھائیوں نے وعدہ کر لیا، اور یہ وہ غلہ 10 اونٹوں کا لے کر اپنے شہر کنعان پہنچے۔ اب جب کنعان پہنچے تو انہوں نے والد سے منت سماجت کی اور پورا اطمینان و اعتماد دلوایا کہ انشاءاللہ ہم بھائی کو کچھ نہ ہونے دیں گے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اگر آپ نے نہ بھیجا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ اب یہ بھائی دوبارہ کنعان سے مصر کی طرف سفر کرنے والے تھے۔ سفر سے پہلے والد نے بیٹوں کو کچھ نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے بیٹوں، یا بنی، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہو۔ اس زمانے میں جو شہر ہوا کرتا تھا
عام طور پر ان کے دروازے ہوا کرتے، دیواریں ہوا کرتی اور دروازے ہوا کرتے، جس طرح کہ گجرانوالہ میں سال کوٹی دروازہ ہے، لاہوری دروازہ ہے، جس طرح لاہور کے اندر ملتانی دروازہ ہے، دہلی دروازہ ہے۔ تو شہر میں دخول کے لیے اس زمانے میں دیواریں ہوا کرتی تھی اور دروازے ہوا کرتے تھے۔ شہر کے اندر دروازوں کے علاوہ داخل ہونا ناممکن ہوا کرتا شہر کی حفاظت کے لیے، تو اس زمانے میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وصیت کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ فرمایا جدا جدا دروازوں سے وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم لوگ داخل ہونا۔ ابواب باب کی جمع ہے، اور باب کہتے ہیں دروازے کو، تو ابواب ہوئے، ابواب باب کی جمع ہوئی، متفرق دروازے، کہ تم جدا جدا دروازوں سے داخل ہو۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمائی؟ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تفاسیر میں آتا ہے کہ بیٹوں کے قد بہت بڑے بڑے تھے اور بہت قد آور تھے اور انتہائی خوبصورت و خوبرو تھے، حسین و جمیل تھے، پیغمبر کی اولاد تھی۔ جس طرح پیغمبر حسین ہوتا ہے، جمیل ہوتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اللہ حسن عطا فرماتا۔ تو ایک طرف وہ حسین و خوبصورت تھے، تو دوسری سمت جاندار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور تیسری صفت یہ کہ بہت قد آور تھے کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، اس قدر خوبصورت تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ یہ بھی وجہ تھی کہ لوگ، ایک تو یہ کہ نظر نہ لگ جائے، اس قدر خوبصورت تھے اور قد آور تھے، نوجوان تھے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر مغالطے میں نہ پڑ جائے، شکوک شبہات میں نہ پڑ جائے، اور سارے لوگ ان کو دیکھ کر جمع نہ ہو جائے، یہ کہاں سے ایسی مخلوق آگے، نوجوان یہ کہاں سے آگے کہ اسے قد آور۔ تو جس طرح کوئی ایک حسین چیز کو اچانک دیکھا جائے یا اجنبی چیز کو اچانک دیکھا جائے تو ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ نوجوان جب ایک جیسے قد آور اور حسین و جمیل طاقتور جب اگر ایک ساتھ جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے تو سب کے سب علاقے والے جمع ہو کر ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ایسا نہ ہو ان کو نقصان پہنچا دیں۔ اور دوسری وجہ کہ نظر نہ لگ جائے، تو نظر کا لگنا یہ حقیقت ہے، نظر کا لگنا یہ حقیقت ہے۔ تو اس کے نظر کے لگنے کی بنا پر جس کو نظر لگتی ہے اس کو نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے، عیب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ نہیں کہتا بلکہ یوں کہتا ہے کتنا خوبصورت، کتنا حسین ہے، اس میں اس کی صفات بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اگر وہ کلمات دعائیہ نہ پڑھے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا نہ پڑھے تو پھر اللہ رب العزت اسے عیب میں مبتلا کر دیتے، نقص میں مبتلا کر دیتے۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ کہ تیری نظر اس گھر کی طرف تو گئی ہے، تیری نظر اس سواری کی طرف تو گئی ہے، تیری نظر تو اس شخص کی طرف تو گئی ہے کہ یہ حسین ہے، خوبصورت ہے، کس طرح خوبصورت گھر ہے، کتنی پیاری گاڑی ہے، کتنی اس کے پاس زمینیں ہیں، تو کتنا یہ طاقتور ہے، کتنے، یعنی کہ اس طرح جو بھی قابل تعریف وہ چیز دیکھتا ہے دیکھنے والا اور اس کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس تعریف جس کی جاتی ہے اگر دعائیہ کلمات نہ پڑھے جائے تو اسے عیب میں مبتلا کر دے کہ تیری نظر اس گھر کی طرف تو گئی ہے، اس گھر کو بنانے والے کی طرف نہیں گئی، تیری نظر اس نوجوان کے حسن کی طرف تو گئی ہے، جس نے یہ حسن دیا ہے، کمالات دیے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں گئی۔
کہ اصل تعریف کے حقدار وہ اللہ کی ذات تھی، لیکن تو نے اس اللہ کی طرف نظر کیے بغیر اس چیز کی تعریف کر ڈالی، کلمات دعائیہ کلمات پڑھے بغیر، تو اللہ رب العزت اسے عیب میں مبتلا کر، جس کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ نوجوان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ زمینیں کسی نہ کسی نقصان، وہ فصلیں کسی نہ کسی نقصان میں کی نظر ہو جاتی ہے، تو وہ سواری کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو یہ بہت سا، تو اس لیے جب کسی قابل تعریف چیز کو دیکھو تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا پڑھو، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعائیہ کلمات پڑھ لو گے تو اللہ کے فضل سے نظر بد سے محفوظ رہو، نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ اور اسی طرح پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگوں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت سورج کو گرہن کر دیتے، چاند کو گرہن کر دیتے، جب اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم زیادہ ٹوٹتے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی معصیت زیادہ ہوتی ہے، تو سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ کتنا بڑا سورج ہے، پوری زمین کو روشن کر رہا ہے، لیکن تمہارے گناہوں کی وجہ سے رب اللہ سبحانہ و تعالی غضب میں آ چکے ہیں، اور اس غضب کی بنا پر تمہیں بیدار کرنے کے لیے سورج جو روشنی بکھیرے ہوئے ہے پوری زمین پر، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اللہ نے غصے میں آ کر اس کی روشنی کو مدھم کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اللہ جل جلالہ غصے میں آ کر چاند کو اس کے محور سے، اس کے مدار سے اس کے بھٹکا دیتا ہے، اور وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت متنبہ کرتا ہے کہ تو اے لوگو، اے میرے بندو، تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، یہ گناہ نہ کرو، میرے حکموں کو نہ توڑو، دیکھو جو میں تو اس قدر طاقتور ذات ہوں کہ اتنے بڑے سورج کو جو زمین سے بھی بڑا ہے اس کی روشنی کو میں نے سلب کر لیا، تو تم بھی میری پکڑ میں آ سکتے ہو، میری گرفت میں آ سکتے ہو، لہٰذا توبہ کر لو، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنی مخلوق کو، گنہگار لوگوں کو جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے ایسا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، جو حرام کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا 40 دن 40 راتیں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لے، ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دنوں تک اور 40 راتوں تک اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق فرمایا، بخاری شریف میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہے دور دراز کے لمبے سفر کرتے اور مکہ المکرمہ پہنچتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے جو ہے دیواروں کے قریب آ جاتے ہیں اور غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں اور پھر کرتے ہیں یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اللہ سے فریاد کر رہے، پکار رہے، دعائیں مانگ رہے، لیکن فرمایا کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، تو دعا ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ یہ کیوں فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرنا، پسینے میں ڈوبے ہوئے، وجہ کیا تھی کہ آج تو جدید دور ہے نا، ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر ہوتے ہیں، ریل گاڑیوں کے ذریعے سفر ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے ہیں، اور پیدل سفر کرنے کی بنا پر بال ریت میں، مٹی میں جو ہے آلودہ ہو جاتے اور پورا لباس جو ہے مٹی میں آلودہ ہو جاتا، مٹی چڑھ جاتی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی، کپڑوں میں، لباس میں مٹی، میرے کچھ کپڑے ہو گئے، اور پھر چلنے کی بنا پر مسلسل سر پاؤں سے لے کر
سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے پورا بدن بھیگ جاتا۔ اب ظاہر ہے مٹی بھی چڑھ گئی اور پسینے سے پورا جسم بھی بھیگ گیا، کپڑے بھی بھیگ گئے، وہ تو گارا نما کپڑے بن گئے۔ ظاہر ہے جب مٹی دھول جمی اور پھر اس پر پانی لگا تو وہ مٹی صاف اور بھی زیادہ جگہ پکڑ لیتی ہے اور زیادہ بری کیفیت ظاہر کرتی ہے۔ تو اب یہ شخص اللہ کی عبادت کے لیے جائے، اتنا قربانی والا سفر ہے، اتنے مجاہدے والا سفر ہے، اتنا مجاہدے والا کہ لمبے لمبے سفر، پھر پسینہ بھی نکل رہا، کپڑا بھی گندا ہو رہا اور بالوں میں بھی مٹی، داڑھی میں بھی مٹی، منہ بھی میلا جو ہے مٹی سے آلودہ ہو گیا اور پھر اوپر سے پسینے سے وہ جو ہے گارا بن گیا۔ تو پھر اور کعبۃ اللہ کے قدموں میں جا پہنچا اور وہاں جا کر اللہ سے پھر فریاد کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس شخص کی اس کے سر سے اوپر بھی دعا لی جائے، یعنی اللہ قبول نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ کیوں کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ تو آج جو دعا کسی کا قبول نہ ہو، اسے نظر نہ آئے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، تو پھر وہ نظر کرے اپنے کاروبار کی طرف، اپنی دکانداری کی طرف، اپنے جو ہے اپنی تجارت کی طرف، کہیں اس میں کوئی حرام کی کمائی تو نہیں کہ جس کی بنا پر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بچوں کو بھی حرام کھلا رہا، بیوی کو بھی حرام کھلا رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا، اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ گاڑی حرام طریقے سے کھا رہا، خرید رہا، لباس حرام کے پیسوں سے خرید رہا، جوتے حرام کے پیسوں سے خرید رہا، بیوی کو حرام پیسوں سے آٹا خرید کر دے رہا، بچوں کو حرام کے پیسوں سے جوتے خرید کر دے رہا، لباس خرید کر دے رہا، اب خاندان میں کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اگر ایسا شخص حرام کمائی حاصل کر رہا ہے، بیوی کو پتہ، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو متوجہ کرے، اسے تنبیہ کرے، نہیں ہمیں بھوکے مر جائیں گے لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے، حرام کی شاپنگ نہیں کریں گے۔ بچے جو ہے وہ ضد نہ کریں، جب سمجھدار ہو گئے کہ بھائی حضور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے تھوڑا کما لو لیکن حرام کے طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا جاتا ہے عام طور پر سود بینک نفع دیتے اور وہ سود پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایک طرف جو ہے لوگ کیوں رکھتے ہیں بینکوں میں کہ بھائی ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے، چوروں سے بچنے کے لیے، کہ گھر میں رہا تو چوری ہو جائے گی، ڈاکہ ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک فساد ہے، نقصان ہے، لیکن بینک میں رکھنا یہ بھی ایک نقصان ہے۔ لیکن چور ڈاکوؤں کا ڈاکہ زنی کی بنا پر، چوری کی بنا پر، یہ بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے۔ بینکوں میں رکھنا یہ چھوٹا نقصان ہے۔ تو اس لیے فقہاء اکرام نے اجازت دی کہ بھائی بینکوں میں رکھ لو، لیکن جو وہ نفع تمہیں دے سود پر جو مشتمل ہوتا ہے تم اس نفع کو نہ لو، تم اس نفع کو نہ لو، اور اگر وہ نفع مل بھی جائے تو پھر تم کیا کرو، اس کو فقیروں میں، مسکینوں میں اسے تقسیم کر دو، بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر ثواب کی نیت کے اسے فقیروں میں تقسیم کر دو۔ اس سے نہ آپ سڑکیں بنوا سکتے ہو، اس سے نہ آپ واش روم بنوا سکتے ہو، اسے نہ آپ مدارس میں دے سکتے ہو، نہ اسے آپ مساجد میں لگا سکتے ہو، نہ اسے آپ صفحے خرید سکتے ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس سود کے پیسے سے۔ بس اسے بغیر نیت ثواب کے آپ کسی فقیر مسکین کو وہ تقسیم کر دو، بغیر نیت ثواب کے۔ تو سودی پیسے کا استعمال کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ بینکوں میں رکھنا رقم یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن وہاں وہ چھوٹا شر ہے، چھوٹا نقصان ہے، اور یہاں پر یہ بڑا نقصان ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اختیار کر لو، لیکن نفع نہ لو، لیکن نفع نہ لو۔ اب تو بہت سارے بینک ایسے بھی ہیں جو سود کے بغیر جو ہے پیسے رقم کو رکھتے ہیں اور سود وہ پر وہ سود کے طور پر نفع اس کو نہیں دیتے۔ تو لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں تو جو آیت کے ضمن میں کرنا تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ بیٹے جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور پھر فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہیں کفایت نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے کچھ بھی، یعنی پھر بھی نفع نقصان کے مالک تو اللہ کی ذات، لیکن کچھ تدابیر تھی، کچھ ہدایات تھی جو میں نے دینا چاہی سو میں نے دے دی،
تو ان ہدایات پر عمل کرنا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنا مقصد ہوا تو وہ تو پہنچ کر دے گا، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم ان باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، چونکہ حکم صرف اللہ کا ہے، حکم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان تمام ہدایات کے باوجود اگر تم کسی نقصان میں مبتلا ہوگے تو پھر یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہدایات جاری فرمایا کرتے، سمجھایا کرتے تھے اور ہدایات دیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ ایک صحابی آئے اور آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوئی لمبا سفر کر کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حال لیے، احوال لیے اور پوچھا کس چیز پر آئے، فرمایا کہ میں اونٹ پر آیا، فرمایا کہ اونٹ کو کہاں چھوڑا، فرمایا باہر چھوڑا، فرمایا کہ اسے کسی چیز کے ساتھ باندھا بھی، فرمایا نہیں باندھا نہیں ہے، اسے اللہ کے سپرد کر کر آیا، فرمایا کہ اللہ کے حوالے تب کرنا پہلے اسباب کے درجے میں اسے ایک تدبیر اختیار کر لو، اور وہ تدبیر کیا، اسے کسی چیز کے ساتھ باندھ دو، کسی درخت کے ساتھ باندھ دو، اور باندھنے کے بعد پھر کہو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، پھر اس کے بعد کوئی نفع نقصان ہو جائے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن پہلے تدبیر اختیار کرو، پھر توکل الی اللہ کرو۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بچوں کو ہدایات دی اور انہیں سمجھایا کہ بیٹے اس طرح تم نے سفر کر کر جانا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی نقصان میں تم مبتلا ہوگے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نقصان ہے، اور پھر فرمایا علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دیکھو پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہ ساری ہدایات جاری کرنے کے بعد، تدابیر دینے کے بعد فرما رہے کہ میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ ہم کتنا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کاروبار میں، اپنے نقصان میں، کتنا ہم اپنے رب پر کے حکم پر صبر کرتے ہیں، ہم گیلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تعان و تشریح کا جو ہے نشانے کے طور پر منسوب نسبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور کسی میرے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی بنا پر ایسا ہوا۔ تو فرمایا کہ پھر یہ حکم دینے کے بعد کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر سو چاہیے کہ بھروسہ کرے بھروسہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ کی ذات پر یقین کرے، اللہ کی ذات پر توکل کرے اور اس کے بعد اسباب اختیار کرے، اسباب پہلے اختیار کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ اسباب، اب تجارت کرنا، دکان کھولنا، یہ اسباب کا سبب کا ہے کہ بھائی کمانا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے، محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، یقین اللہ کی ذات پر کرنا کہ اللہ کی ذات رزق دیتی ہے۔ یہ آپ نے سبب کے درجے میں دکان کھولنی ہے، آپ نے اسباب کے درجے میں تجارت کرنی ہے، آپ نے اسباب کے درجے میں محنت مزدوری کرنی ہے، فصلیں لگانی ہے، اور لیکن سپرد اللہ کے کرنا ہے، توکل اللہ پر رکھنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اللہ مجھے نفع دے گا، اللہ مجھے نقصان سے بچائے گا۔ اس ذات کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو اس چیز میں منسوب نہ کر دینا کہ فلاں ولی نے مجھے نقصان پہنچا دیا، فلاں پیر نے مجھے نقصان پہنچا دیا، فلاں شخص نے مجھے نقصان پہنچا دیا ہے، فلاں پیر قبر والے کی بنا پر اس نے فریاد کی، اس پر دیگیں چڑھائی، اس کی بنا پر میرا یہ مسئلہ حل ہوا ہے، یہ چیزیں یہ نہ کرنا، یہ گمراہ کن عقائد اور نظریات نہ رکھنا، بھروسہ توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنا، یہ میرا رب تم سے فرما رہا ہے، قرآن تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم تم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ ہاں، بھروسہ سے پہلے توکل، اسباب کے درجے میں کچھ سبب تم نے اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کے سپرد کر دینا، یا اللہ تیرے حوالے۔ اس طرح مساجد میں آتے عام طور پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، عام طور پہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں، بھائی جوتوں کو پہلے سنبھال کر رکھ لو ایک سائڈ پر اور یوں کہہ دو یا اللہ آپ کے حوالے، آپ کے سپرد، پھر اللہ حفاظت فرما دیتے۔ اب جوتوں کو چھوڑ کر آگے پتہ بھی ہے جوتے اڑ جاتے اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ بھئی اللہ کی ذات حفاظت نہیں، پہلے سبب اختیار کرے کہ بھئی جوتے کو سنبھال کر رکھ لو اور اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ آج تک ہم نے تو جب بھی الحمدللہ کبھی اجنبی جگہ پر گئے اور اس
چیز کو اپنایا، الحمدللہ آج تک کبھی جوتے چوری نہیں ہوئے، جوتے چوری نہیں ہوئے۔ عام طور پہ یہ وبا بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مساجد میں جوتے چوری ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈی ایچ کی مساجد میں بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو محفوظ ترین علاقہ ہے اس میں بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج ایک عام سی بات ہے۔ تو یہ تو ایک معمولی سی ایک مثال دی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ جائیں، آپ کسی دکان کے سامنے اپنا موٹر بائک کھڑا کریں، اس کو لاک لگائے اور اللہ کے حوالے کرے، پھر آپ آگے جائیں۔ آپ اپنی گاڑی کھڑی کرے، کار کھڑی کرے، اس کو پہلے تالا لگائے، اپنی تسلی کرے اور اسے پھر اللہ کے حوالے کرے۔ تو ہر چیز میں اللہ کے بھروسے پر اسے چھوڑے، اللہ کے حوالے اسے کرے، لیکن اسباب کے درجے میں پہلے حفاظتی تدابیر آپ لوگ اختیار کریں، حفاظتی تدابیر آپ لوگ اختیار کریں۔ اب قرآن مجید میں رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ بھائی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز کو مکمل کر لو تو روئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہ سبب ہے، لیکن رزق کون دے گا؟ اللہ کی ذات۔ تمہاری محنت کی بنا پر تمہیں رزق نہیں ملے گا، تمہارے دکان کھولنے کی بنا پر تمہیں رزق نہیں ملے گا، رزق اللہ ہی دے گا، لیکن وہ سبب تم نے اختیار کرنا ہے۔ دکان کا کھولنا، تجارت کرنا، محنت مزدوری کرنا، کاشتکاری کرنا، یہ سارے اسباب اختیار تم نے کرنے ہیں، لیکن رزق دے گا اللہ، رزق دے گا اللہ۔ بس ہر چیز میں نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھیں اور اسی پر ایمان رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ یہ عقیدہ اور نظریہ آپ کا مضبوط ہو جائے تو سارے کام اور معاملات آسان ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب